بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابابیل جھنڈ کے معنی میں آتا ہے، اس کا واحد ابالتن آتا ہے، لیکن ابو عبید قاسم بن سلام نے فرمایا ہے کہ اس کا واحد نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، اور آپ کے رب نے ان کے اوپر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ اس آیت میں مفسرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اختلاف ہو گیا کہ اس آیت کریمہ میں کون سا پرندہ مراد ہے۔ چنانچہ سعید بن جبیر رضی اللہ نے فرمایا کہ ابابیل سے مراد وہ پرندہ ہے جو اپنا گھونسلہ زمین و آسمان کے درمیان بناتا ہے، وہیں بچے وغیرہ کی پیدائش بھی عمل میں آتی ہے۔ اس کی منقار پرندوں کی مانند ہوتی ہے اور اس کے بازو کتے کے بازو کے مشابہ ہوتے ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ نے کہا کہ وہ ہرے رنگ کے پرندے دریا سے نکل کر آتے تھے جن کے سر درندوں کی مانند تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ نے فرمایا کہ ابابیل وہ پرندے تھے جن کو خداوند قدوس نے اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں پر مسلط فرمایا تھا، اور وہ بالکل بلسان جیسا ہوتا ہے۔ بلسان کے بارے میں کتاب مصباح اللغات میں ہے کہ بلسان ایک درخت ہے جس کے پھول چھوٹے سفید رنگ کے ہوتے ہیں اور پتے تتلی کی مانند، اور اس سے خوشبودار تیل نکلتا ہے۔ اور بلسان سے متصل ایک لفظ ہے بلشون، اس کا معنی بگلا لکھا ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب فیل پر مسلط کیے جانے والے پرندے بگلا کی مانند ہوں گے۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ پرندے جو اصحاب فیل پر مسلط ہوئے وہ وطوات تھے، یعنی چمگادڑ جیسے تھے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ نے فرمایا کہ ابابیل زرزور پرندے جیسا ہوتا ہے۔ زرزور کے بارے میں کتاب مصباح اللغات میں لکھا ہے، زرزور ایک قسم کا پرندہ ہے جو گھریلو چڑیا سے بڑا ہوتا ہے۔ بعض ان میں بالکل کالے رنگ کے ہوتے ہیں اور بعض پر سفید رنگ ہوتا ہے۔ جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ نے فرمایا کہ وہ پرندے خاطف پرندے سے کچھ مشابہ تھے، اور خاطف سنونو پرندے کا نام ہے جو آج کل مسجد الحرام میں رہتا ہے، اور اس سنونو کا واحد سنونہ آتا ہے۔ خاطف سے مراد ابابیل پرندہ ہے۔ اس خاطف کی جمع خطاطیف آتی ہے۔ کتاب مصباح اللغات۔ علامہ دمیری کتاب حیات الحیوان میں لکھتے ہیں، ابابیل کو زوار الہند بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو تمام جگہوں کو چھوڑ کر دور دراز سے انسانی آبادی کی طرف آتا ہے، کیونکہ یہ انسانوں کے قریب رہنا پسند کرتا ہے اور ایسے اونچے مقامات پر اپنے گھونسلے بناتا ہے کہ جہاں کوئی آسانی سے نہ پہنچ سکے۔ لوگوں میں یہ عصفور الجنہ یعنی جنت کی چڑیا کے نام سے بھی مشہور ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ تمام چیزوں سے جو انسانی غذا میں شامل ہیں بالکل بے رغبت ہوتی ہے، کیونکہ اس کی غذا صرف مکھیاں اور مچھر ہوتے ہیں، یعنی یہ انسانی غذا بالکل نہیں کھاتے سوائے مکھیوں اور مچھروں کے۔ اسی وجہ سے یہ انسانوں کی نگاہ میں محبوب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ابابیل کے تعریف میں جو اشعار کہے ان کا ترجمہ یہ ہے، اہل دنیا جو کماتے ہیں اور جمع کرتے ہیں، تم ان کے اس مال کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھو۔ اگر تم نے یہ طرز اپنا لیا تو پھر سب تم سے محبت کریں گے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ابابیل نے تمام انسانوں کا رزق اپنے لیے حرام کر رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں رہتی ہے مگر کوئی بھی اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا۔ علامہ دمیری کتاب حیات الحیوان جلد دوم میں فرماتے ہیں کہ ابابیل کو ربیب بھی کہتے ہیں۔ ربیب یعنی ستیلا لڑکا، کیونکہ یہ آباد شدہ مکانات سے انس کرتا ہے، ویران جگہوں کو پسند نہیں کرتا اور لوگوں کے قریب رہنا پسند کرتا ہے۔ ابابیل کے اندر ایک عجیب بات یہ ہے کہ اگر اس کی آنکھ نکل جاتی ہے تو دوبارہ نئی آنکھ پیدا ہو جاتی ہے۔ نیز کسی نے ابابیل کو ایسی جگہ ٹھہرا ہوا نہیں دیکھا جس کو وہ ہمیشہ کھاتا ہو، اور نہ کسی نے اسے اپنی مادہ سے جفتی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ علامہ دمیری لکھتے ہیں، ابابیل کی سب سے زیادہ دشمن چمگادڑ ہے، لہذا چمگادڑ اکثر اس کے بچوں کی گھات میں رہتا ہے۔ اس لیے ابابیل جب بچے نکالتی ہے تو اپنے گھونسلے میں اجوائن کے پودے کی لکڑیاں لا کر رکھ دیتی ہے۔ ان لکڑیوں کی خوشبو سے چمگادڑ گھونسلہ کے قریب بھی نہیں جاتی، اور اس کے بچے چمگادڑوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ابابیل پرانے گھونسلوں میں تب تک بچے نہیں نکالتی جب تک کہ نئی مٹی سے گھونسلہ کو لیپ نہ دے۔ یہ اپنا گھونسلہ عجیب و غریب طریقہ سے بناتی ہے۔ پہلے یہ مٹی میں تنکے ملا لیتی ہے، اور اگر تنکے ملی ہوئی مٹی اس کو کہیں سے دستیاب نہ ہو تو یہ پانی میں غوطہ مار کر زمین میں لوٹ لگاتی ہے، اور جب اس کے جسم اور بازوؤں میں مٹی خوب گھس جاتی ہے تو یہ گھونسلہ میں آ کر اپنے پروں کو مٹی کے ساتھ جھاڑ دیتی ہے۔
और फिर उन परों वाली मिट्टी से घोंसला को बनाती है, यानी तिनकों की जगह परों को मिट्टी में मिलाकर उस मिट्टी से घोंसला बनाती है। और सबसे बड़ी हैरत वाली बात यह है कि अबाबील कभी भी अपने घोंसले में बीट नहीं करती, बल्कि घोंसला से बाहर आके करती है। और जब इसके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये उनको भी यही तालीम देती है। अबाबील के बच्चों को जब कभी यरकान का मर्ज लायक हो जाता है तो हिंदुस्तान आकर एक पत्थरी ले जाती है और उसको अपने बच्चों के ऊपर रख देती है, जिससे उसके बच्चे यरकान की बीमारी से सेहतयाब हो जाते हैं। चुनाचे जब इंसानों में किसी को यरकान हो जाता है, ये पत्थरी दस्तयाब न हो, तो वो अबाबील के घोंसले से उसके बच्चे निकालकर जाफरान से उनको रंग कर फिर उनको घोंसला में बिठा देते हैं। जब अबाबील आती है और अपने बच्चों को पीला देखती है तो समझती है कि गर्मी के सबब उनको यरकान हो गया। चुनाचे हिंदुस्तान से उस पत्थरी को ले जाती है और बच्चों के ऊपर रख देती है, जिसके बाद में जरूरतमंद इंसान उसको उठा लेता है। ये एक छोटी सी पत्थरी है जो हजरे सुनूनू यानी संगे अबाबील के नाम से मशहूर है। इस पर सुर्ख सियाही माइल खतूत पड़े हुए होते हैं। इस तरह लोग इस पत्थरी को हासिल करने के बाद यरकान का इलाज करने में इस्तेमाल करते हैं। इस पत्थरी का खासा यह है कि अगर यरकान का मरीज इसको गले में लटका ले या इसको पानी में घिस कर वो पानी पी ले तो इंशाअल्लाह यरकान से छुटकारा मिल जाता है। अबाबील की एक आदत यह है कि ये आसमानी बिजली की आवाज और कड़क से बहुत डरती है, यहां तक कि बाज दफा कड़क से करीबुल मर्ग हो जाती है। हकीम अरस्तु ने किताब अन्नुऊतुल खतातीफ में लिखा है कि जब अबाबील अंधी हो जाती है तो ये एक दरख्त जिसको ऐनु शम्स कहते हैं के पास जाकर उसका पत्ता खा लेती है। इसके खाने से उसकी बिनाई वापस आ जाती है। ऐनु शम्स के दरख्त में आंखों के लिए शिफा है। रिसाला कुशैरी के बाब अल मुहब्बत के आखिर में लिखा है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के महल पर एक मर्तबा अबाबील अपनी मादा से जुफ्ती की ख्वाहिश कर रहा था और हर मुमकिन तरीका से उसको आमादा करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो मादा किसी भी तरह तैयार नहीं थी। जब काफी देर हो गई तो अबाबील गुस्सा में आकर बोला कि मेरा कहना नहीं मानती, हालांकि मुझ में इतनी ताकत है कि अगर मैं चाहूं तो ये महल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उलट दूं। इत्तेफाकन उसकी ये गुफ्तगू हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सुन रहे थे। चुनाचे आपने नर अबाबील को हाजिर होने का हुक्म दिया। जब वो आया तो आपने उससे दरियाफ्त फरमाया कि बताओ तुमने ऐसी बात क्यों जबान से निकाली। उसने कहा, या नबी अल्लाह, उस शाख की बातों पर गिरफ्त नहीं की जाती। ये जवाब आपने सुनकर फरमाया कि सच है। सालबी वगैरह ने सूरह नमल की तफसीर में लिखा है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया की तरफ मुंतकिल कर दिया तो आपने अल्लाह ताला से वहशत का शिकवा किया। चुनांचे अल्लाह ताला ने आपको अबाबील से मानूस फरमा दिया, लिहाजा अबाबील उसी उनसियत की वजह से बनी आदम के घरों से जुदा नहीं होती। सालबी लिखते हैं कि अबाबील को कुरान पाक की 4 आयतें याद हैं और वो ये हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह इला आखिर। सूरह हश्र पारा नंबर 28। जब अबाबील इन आयात के आखिरी लफ्ज अल अजीजुल हकीम पर आती है तो आवाज बुलंद कर लेती है। अबाबील की अक़साम, अबाबील की बहुत सी किस्में हैं लेकिन 4 मशहूर अक़साम हैं। पहली जो साहिल पर रहती हैं और वहीं जमीन खोद कर घोंसला बनाती हैं। यह किस्म सगीरुल जुस्सा और उसफुरुल जन्नत से कदरे छोटी होती है। इसका रंग खाकिस्त्री होता है और ये सुनूनू के नाम से मशहूर है। दूसरी किस्म, इसका रंग हरा और पुष्ट पर कदरे सुर्खी होती है। अहले मिस्र इसको इसके सब्ज रंग की वजह से खुजैरी कहते हैं। इसकी ग़िज़ा मक्खियां और परवाने वगैरह हैं। तीसरी किस्म वो है जिसके बाजू लंबे और पतले होते हैं। ये पहाड़ों में रहती है और चींटियां इनकी ग़िज़ा हैं। इस किस्म को समायम कहते हैं। इस समायम का मुफरद समामा आता है। चौथी किस्म वो है जिसको सुनूनू कहते हैं। इसका वाहिद सुनूनतुन आता है। ये अबाबील मस्जिदुल हराम में भी कसरत रहती है और बाब इब्राहिम और बाब बनी शैबा की छतों पर इनके घोंसले बने हुए होते हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि सुनूनू ही वही परिंदा है जिसके जरिए अल्लाह ताला ने असहाबुल फील यानी अब्रहा और उसके लश्कर को तबाह किया था। अबाबील के घोंसलों और उनके अंडों का ख्याल रखने के बारे में एक रिवायत है। नईम इब्न हम्माद ने हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की है। आप फरमाते हैं कि हम इब्न मसऊद रजी अल्लाह अन्हु के यहाँ पहुंचे
آپ کے پاس چند لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ خوبصورتی میں ایسے معلوم ہو رہے تھے جیسا کہ چاند یا دینار۔ ہم ان کے اس غیر معمولی حسن خداداد پر تعجب کرنے لگے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ نے ہمارا تعجب دیکھ کر فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگ ان لڑکوں پر رشک کر رہے ہیں۔ ہم نے جواب دیا کہ بخدا ایک مرد مسلمان کو ان جیسے لڑکوں سے ضرور رشک ہو سکتا ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے حجرہ کی چھت کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا کہ قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر میں ان لڑکوں کو زیر زمین دفن کر کے اپنے ہاتھوں سے ان کی قبروں کی مٹی جھاڑنے لگوں تو یہ مجھ کو زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ ان ابابیلوں کے گھونسلے جو اس چھت میں لگے ہوئے ہیں اجڑ جائیں اور ان کے انڈے ٹوٹ جائیں۔ ابن مبارک کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ اس وجہ سے کہے تھے کہ کہیں ان لڑکوں کو نظر نہ لگ جائے۔ ابو اسحاق صابی نے ابابیل کے بارے میں یہ اشعار لکھے ہیں: بے اعتبار وطن ہندی اور بے اعتبار پیدائش زنگی، رنگ میں سیاہ اور آنکھ میں سرخی، جب وہ بولتی ہے تو آخر میں آواز کو تیز کر دیتی ہے اور اس کے آنسوؤں سے خون بستہ جھڑنے لگتا ہے۔ میں اس کو دیکھنے کے لیے رک گیا تو ایسا معلوم ہوا کہ وہ مغموم ہے۔ اس کی آواز میں ایسی چیخ تھی جیسے کمان کی لکڑی رسی کھولتے وقت چیختی ہے۔ گرمیوں میں ہمارے پاس رہتی ہیں اور جاڑوں میں اپنے وطن میں بسیرا کرتی ہے۔ اسی طرح ہر سال ہم اس سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور جدا بھی ہوتے ہیں۔ ابابیل کے بارے میں شرعی حکم: اس کا کھانا حرام ہے، اس حدیث کی وجہ سے جس کو ابو الحویرث عبد الرحمن رحمۃ اللہ بن معاویہ نے جو تابعین سے ہیں روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاطیف کے مارنے سے منع فرمایا۔ ان پناہ حاصل کرنے والوں کو مت مارو کیونکہ وہ تمہاری پناہ میں دوسروں سے بچ کر آئی ہیں۔ اس روایت کو بیہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابابیل کو مت مارو کیونکہ جب بیت المقدس کو اجاڑا گیا تھا تو ابابیل نے خدا تعالی سے التجا کی تھی: اے اللہ، مجھے سمندر پر مسلط کر دیجئے تاکہ میں بیت المقدس کو تباہ کرنے والوں کو غرق کر دوں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابابیل کے مارنے کی مخالفت کر دی۔ محمد بن حسن رضی اللہ عنہ کا خیال یہ ہے کہ ابابیل حلال ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حلال خور ہی ہے، اور اکثر ائمہ شوافع رحمت اللہ علیہم کا بھی یہی خیال ہے۔ طبی خواص: حکیم ارسطو نے لکھا ہے کہ اگر ابابیل کی آنکھ نکال کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر کسی تخت یا چارپائی میں باندھ دی جائے تو جو شخص اس تخت یا چارپائی پر سونے کے لیے لیٹے گا اس کو ہرگز نیند نہ آئے گی۔ اور اگر ابابیل کی آنکھ کو سکھا کر کسی عمدہ قسم کے تیل میں گھس کر یہ تیل کسی عورت کو پلا دیا جائے تو وہ عورت تیل پلانے والے سے شدید محبت کرنے لگے گی۔ اگر ابابیل کی سوکھی ہوئی آنکھ چنبیلی کے تیل میں گھس کر زچہ کی ناو پر ملا جائے تو درد کو بہت جلد فائدہ ہوگا، اور اگر ابابیل کا دل سکھا کر پانی میں گھس کر پیا جائے تو قوت بہ کے لیے بہت مجرب ہے۔ اگر کسی عورت کو لا علمی میں ابابیل کا خون پلا دیا جائے چند ایک قطرے تو اس عورت کی شہوت جماع زائل ہو جائے گی۔ اگر ابابیل کے خون کا تالو یعنی سر پر لیپ کر دیا جائے تو اس درد کو بہت فائدہ ہوگا جو بے وجہ فساد اختلاط ہوا ہو۔ یہ درد اکثر نومولود بچوں کو ہوتا ہے۔ ابابیل کی بیٹ کو پیس کر زخم پر لگانے سے بہت جلد زخم بھر جاتے ہیں، خاص طور پر وہ زخم جن میں سوراخ یعنی ناسور ہو، ان کے لیے بہت مجرب ہے۔ ابابیل کا پتا پینے سے سفید بال کالے ہو جاتے ہیں، مگر پینے والے کے لیے یہ ضروری امر ہے کہ پہلے وہ اپنے منہ میں تھوڑی سی چھاچھ یا دودھ بھر لے تاکہ اس کے دانت سیاہ نہ ہو۔ ابابیل کا گوشت کھانے سے بے خوابی کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ ابابیل کے سر میں ایک کنکری یعنی پتھری ہوتی ہے، اس کنکری کے بہت فوائد ہیں۔ ہر ابابیل اس پتھری کو نگل لیتی ہے، لہٰذا یہ پتھری اگر کسی کو مل جائے تو وہ اس کو اپنے پاس رکھے، وہ برائی سے محفوظ رہے گا، اور جس سے بھی پتھری رکھنے والا محبت کرے گا یہ اس کی معاون ثابت ہوگی، اور محبوب کو اس کی محبت ٹھکرانے کی ہمت نہ ہوگی۔ سکندر نے کہا ہے کہ جب ابابیل پہلی بار انڈے دیتی ہے تو اس کے گھونسلہ میں اول چیز جو ظاہر ہوتی ہے وہ دو پتھری ہیں جو یا تو دونوں سفید ہوتی ہیں یا ایک سفید اور دوسری سرخ ہوتی ہے۔ ان پتھریوں کے خواص یہ ہیں کہ اگر سفید پتھری کسی مرگی والے مریض پر رکھ دی جائے تو اس کو فوراً ہوش آ جاتا ہے۔ اگر کوئی گونگا اس پتھری کو اپنے پاس رکھے تو اس کی زبان کی گرہ کھل جاتی ہے اور وہ بولنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ سرخ پتھری کی تاثیر یہ ہے کہ اسر البول کا مریض
اس کو اپنی گردن میں ڈال لے تو بہت جلد اس مرد سے شفا یابی ہوگی۔ بس اوقات یہ دونوں پتھریاں مختلف صورتوں میں پائی جاتی ہیں، ایک تھوڑی لمبی ہوتی ہے اور دوسری گول۔ اگر یہ دونوں پتھریاں گائے کے بچڑے کی کھال میں سی کر ایسے شخص کے گلے میں ڈال دیں جس کو وسوسہ اور خیالات ستاتے ہیں، اس کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور یہ دونوں پتھریاں صرف انہی گھونسلوں میں پائی جاتی ہیں جو جانب شرق ہوں، اس کے علاوہ کسی دوسری سمت والے گھونسلوں میں نہیں پائی جاتی۔ ان پتھریوں کے خواص مجرب اور آزمودہ ہیں۔ ابن الدقاق کا قول ہے کہ اگر ابابیل کے گھونسلہ کی مٹی پانی میں گھول کر پی لی جائے تو ادرار یعنی سلسل بول کے مریض کے لیے مجرب ہے اور یہ علاج آزمودہ ہے۔ ابابیل کی تعبیر، ابابیل کی خواب میں تعبیر کبھی مرد سے یا عورت سے اور کبھی مال سے دیتے ہیں، اور کبھی اس کی تعبیر مال مغصوب یعنی چھینے ہوئے مال سے بھی کی جاتی ہے۔ اگر کسی نے خواب میں ابابیل کو پکڑا تو اس کی تعبیر مال حرام ہے جو صاحب خواب کو ملے گا، کیونکہ ابابیل کے معنی چکنے والے کے ہیں۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر میں بہت سے ابابیل گھس گئے ہیں تو اس کی تعبیر مال حلال ہے، کیونکہ اس نے ان کو پکڑا نہیں بلکہ از خود اس کے گھر آئے ہیں۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ خطاف سے مراد ایک محبت کرنے والا پرہیزگار شخص ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک ابابیل کا گوشت خواب میں کھانا کسی بڑے جھگڑے میں ملوث ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ خواب میں ابابیل کی آواز سننا کسی نیک کام کی طرف تنبیہ ہے، کیونکہ اس کی آواز مثل تسبیح کی ہے۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر سے ابابیل نکل رہے ہیں تو اس کے رشتہ دار سفر کی وجہ سے جدا ہوں گے۔ اور ابابیل کی اکثر تعبیر کام کی مشغولیت ہوتی ہے، کیونکہ یہ بیکاری کے زمانے میں ظاہر ہوتا ہے۔ جاماسب نے لکھا ہے کہ ابابیل کو خواب میں شکار کرنا اس بات پر دال ہے کہ صاحب خواب کے گھر میں چور داخل ہوں گے۔ واللہ عالم۔